अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन, कल कामरान खान ने इमरान खान साहब का इंटरव्यू लिया और उस इंटरव्यू के बाद जिसे कहते हैं कि सियासत की दुनिया में एक भूचाल सा आ गया। तो जब इन्होंने इंटरव्यू लिया तो उससे पहले इन्होंने कामरान खान साहब ने एक ट्वीट किया और उस ट्वीट में इन्होंने क्या फरमाया कामरान खान साहब ने, वो मैं आपको बताती हूँ। इन्होंने फरमाया कि ज़बरदस्त ख़बरें, इमरान खान हुकूमत को इलेक्शन और तमाम कलीदी अमूर पर मुज़ाकरात की दावत। इमरान खान ने दावत दी और नई मुंतखब हुकूमत को अगले आर्मी चीफ का इंतखाब करे और अमेरिका इमरान के दरमियान ताल्लुकात में बेहतरी के आसार। और उन्होंने कहा कि जब तक नए आर्मी चीफ नहीं आते तब तक जनरल कमर जावेद बाजवा को उनके अहदे पर तोसी दी जाए। अब नाजरीन, उनके इस ट्वीट के बाद नाजरीन जब उनका इंटरव्यू स्टार्ट हुआ तो तमाम न्यूज़ चैनल पे उनके जो कामरान खान इनका इंटरव्यू ले रहे थे उसके टिकर चलना शुरू हो गए। तो नाज़रीन आइए अब हम इस इंटरव्यू के ऊपर आए तो अगर हम चार बातें हमें नज़र आती हैं। एक बात तो उन्होंने ये एक बात की कि उन्होंने कहा कि जनरल कमर जावेद बाजवा को एक्सटेंशन दी जाए और जब तक नई हुकूमत नहीं आती है इलेक्शन के बाद वो उसका हक है, उसको इख्तियार होना चाहिए कि वो नए आर्मी चीफ का इंतखाब करे। तीसरी चीज़ उन्होंने बताई कि वो तैयार हैं मौजूदा हुकूमत के साथ बैठने के लिए और इलेक्शन के ऊपर और तमाम इस तरह के कलीदी अमूर हैं उस पर बातचीत करने के लिए। और चौथी बात उन्होंने बताई कि अमेरिका और इमरान खान के दरमियान जो ताल्लुकात हैं वो ठीक होने को आ रहे हैं। तो चलें सबसे पहली बात को हम पकड़ते हैं कि जो उन्होंने कहा कि जनरल कमर बाजवा हैं इनको वो कहते हैं कि एक्सटेंशन दे देनी चाहिए और जब तक नई हुकूमत नहीं आती तब तक हम जनरल कमर बाजवा को अपने अहदे पर बरकरार हैं। नाज़रीन, अब बंदा इनसे पूछे कि ये हुकूमत में नहीं है, अब ये MNA भी नहीं है क्योंकि ये तो इस्तीफ़ा दे चुके हैं, तो ये किसको मशवरे दे रहे हैं और उनसे किसी ने मशवरा मांगा है? इनसे किसी ने पूछा है कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए? नाजरीन, ये तो सारा इस्तेहकाक जो है ये प्रोगेटिव है, ये सारा का सारा शहबाज शरीफ का और आर्मी चीफ का है कि वो किसको रखें, किसको निकालें और किसको एक्सटेंशन देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। तू कौन मैं खाम इमरान खान साहब ऐसे बीच में आ गए। चले खैर, अब वो उनकी इस बात को ले लेते हैं। तो नाज़रीन अब इसके पस मंज़र में जाते हैं, आखिर इमरान खान साहब ने ये बात की क्यों है। नाज़रीन, अगर इसके पस मंज़र में जाते हैं तो इसके पीछे एक रीज़न है। अब रीज़न क्या है कि जैसे कि आप लोगों को पता है कि नाज़रीन जब किसी नए आर्मी चीफ का इंतखाब होता है तो टॉप लिस्ट पे 5-6 जनरल्स होते हैं और उसमें जो 3 स्टार्स होते हैं उनमें से जब किसी एक जनरल का इंतखाब हो जाता है तो जो 2 होते हैं वो रिटायरमेंट ले लेते हैं। ठीक है, जब रिटायरमेंट लेते हैं और एक को मुंतखब कर लिया जाता है जनरल के तौर पर। लेकिन अगर वो कहते हैं कि कमर बाजवा जो हैं इनको नाज़रीन अगर एक्सटेंशन दे दी जाए, बकौल इमरान खान साहब की इनको अगर एक्सटेंशन दे दी जाए तो जो 2 बाकी होंगे वो रिटायरमेंट ले लेंगे। तो तीसरे के तौर पर जो जनरल फैज़ हैं ये जनाब सीनियरिटी लिस्ट में आ जाते हैं और ये ऑटोमेटिकली ये बन जाते हैं नए आर्मी चीफ। जब तक नया कोई वो इलेक्शन होता है, नई हुकूमत आती है तो ये नए आर्मी चीफ बन जाते हैं। तो नाज़रीन सारा सीन ये है कि क्यों अब इमरान खान साहब इनको बारे में बात करें कि इनको आप मज़ीद इनके अहदे पर तोसी दे दी जाए। तो नाज़रीन जनरल फैज़ के साथ इनका क्या इमरान खान साहब का कनेक्शन है वो आप सबको पता है। मेरा ख्याल है ये बात तो अब इतनी ज़बान ज़द-ए-आम हो गई है कि इसके बारे में क्या बात की जाए। जैसे कि फवाद चौधरी ने ख़ुद बताया कि हमारी जो इस्टेब्लिशमेंट से जो लड़ाई थी उसकी वजह क्या थी। और एक इंटरव्यू में इमरान खान साहब ने भी कहा कि उन्होंने कहा था ना नाजरीन के जो ISI का जो चीफ होता है वो हुकूमत के ईयर्स एंड आइज़ होते हैं। तो और उस वक्त जो ईयर्स एंड आइज़ उनके थे जनरल फैज़ हमीद, और इस तरह से नाज़रीन वो उनके इतने क्लोज आ गए, इतने करीब आ गए जनरल फैज़ हमीद कि इमरान खान साहब ने उनकी वजह से अपनी हुकूमत भी दाव पे लगा दी और अब वो उन्हीं के पीछे अभी तक उनके गुण गा रहे हैं और अभी तक वो पड़े हुए हैं कि मैंने फैज़ को नहीं जाने देना, मुझे इनसे फैज़ मिलते रहे। कंटेनर के टाइम पे मुझे इनसे फैज़ मिलते रहे हैं, अपनी हुकूमत के दौरान इनसे मुझे फैज़ मिलते रहे और इनको अभी भी उम्मीद है कि जब इनकी अगली हुकूमत होगी तो अगली हुकूमत पे भी इनको उनसे फैज़ मिलेंगे। तो नाज़रीन इस तरह से इन्होंने एक तरफ का पता इमरान खान साहब ने अपनी तरफ से फेंकने की कोशिश की है। लेकिन नाज़रीन अब ये जो हुकूमत में बैठे हैं, जो जनरल कमर बाजवा साहब हैं और ये जो PDM की पार्टी है, अब ये रोटी को चूची तो नहीं ना कहते, इनको भी सब पता है, इनको भी इतनी अक्ल शऊर है कि आखिर क्या वजह है कि ये इमरान खान साहब का एकदम से इंटरव्यू भी चल गया। नाज़रीन याद होगा कि पिछली दफ़ा इनका इंटरव्यू हुआ था तो कामरान खान साहब का रोक दिया गया था, चलने नहीं दिया था और अब इनका चलने भी दिया है। तो हर बात के पीछे कोई ना कोई तो रीज़न है। चले वो रीज़न भी खुल के बाद में सामने आ जाएगी। लेकिन बहुत हद तक इनके जो इस इंटरव्यू में इनकी जो बातें सामने आई हैं, जो पॉइंट सामने आई है, जिस पॉइंट के ऊपर इन्होंने बात की है, तो वो बहुत हद तक तो बात सामने आ गई है कि इस इंटरव्यू के करने का और उसके चलाने का मकसद क्या था, पिछली दफ़ा जो इंटरव्यू किया उसके रोकने का क्या मकसद था।
چلے خیر، یہ ایک بات تو یہ ہوگی کہ وہ ایکسٹینشن کیوں دینا چاہ رہے ہیں۔ دوسری بات یہ ناظرین، وہ کہتے ہیں کہ جناب میں یعنی کہ عمران خان صاحب نئی حکومت کے ساتھ الیکشن کے معاملے میں بیٹھنے کے لیے تیار ہوں۔ جی ہاں جی، یہ عمران خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں، جو ابھی وہ کل پرسوں جب وہ گئے تھے نا، یاد ہے نا آپ کو، وہ جب عدالت گئے تھے اطہر من اللہ صاحب کی اسلام آباد ہائی کورٹ، تو وہ باہر نکلتے ہوئے جب صحافی نے ان سے پوچھا کہ آپ کیا کرنے جا رہے ہیں، تو انہوں نے کہا میں خطرناک ہو گیا ہوں، اور جب انہوں نے کہا کہ آپ خطرناک کس کے ساتھ ہو گئے ہیں، نواز شریف کے لیے، زرداری کے لیے، تو اس پہ انہوں نے کہا تھا کہ مجھے آپ نواز شریف کے ساتھ نہ ملائیں کیونکہ وہ چور ڈاکو ہیں، اور مجھے آپ الطاف حسین کے ساتھ نہ ملائیں کیونکہ وہ دہشت گرد ہیں۔ اب جناب وہ نواز شریف کی حکومت جو ہے، شہباز شریف ان کے بھائی حکومت میں بیٹھے، جناب یہ اسی سے کہہ رہے ہیں، صحیح سن رہے ہیں آپ کے کان، یہ اسی کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ میں اس کے ساتھ بیٹھ کر الیکشن کے بارے میں بات چیت کرنے کے لیے تیار ہوں۔ جن کو وہ کل کہتے تھے میں چور ڈاکو ہیں، میں تو ان کے پاس ساتھ نہیں بیٹھوں گا، جب ان کی حکومت ان کو کہا جاتا تھا کہ چیئرمین نیب لگانا ہے تو آپ بات چیت کریں اپوزیشن لیڈر سے، وہ چیف الیکشن کمیشن لگانا ہے تو آپ اپوزیشن سے بات کریں، تو جناب کہتے تھے میں نے نہیں بات کرنی، یہ تو چور ڈاکو ہیں، یہ تو لٹیرے ہیں، میں تو ان کے ساتھ بیٹھوں گا نہیں۔ اب جناب وہی عمران خان صاحب ہیں جو کہتے ہیں میں جناب بیٹھنے کے لیے تیار ہوں، آئیں میرے ساتھ الیکشن کے بارے میں بات کریں۔ ناظرین آپ کو یاد ہوگا نا کہ جب سے شہباز شریف حکومت میں آئے ہیں تب سے یہ 3 دفعہ شہباز شریف صاحب ان کو دعوت دے چکے ہیں، آئیں ہم معیشت کی بات کرتے ہیں، آئیں ہم جمہوریت پہ بات کرتے ہیں، آئیں ہم الیکشن پہ بات کرتے ہیں، تب تو عمران خان نے کہا نہیں جی نہیں، یہ چور ہیں، یہ ڈاکو ہیں، لٹیرے ہیں، میں نہیں سنتا، میں نہیں آتا، اور جناب جب وہ کہتے وہ چپ ہو گئے تو اب یہ پیچھے پیچھے آ رہے ہیں، تو عزت راس نہیں نہ آتی ناظرین، سیدھی سی بات ہے۔ تو اب خیر جناب انہوں نے اب ایک تو بات انہوں نے یہ ایک دانہ پھینکا ہے کہ چلیں جی آئیں بیٹھیں ہم لوگ اس کے بارے میں بات چیت کرتے ہیں۔ دوسری بات ناظرین، تیسری بات انہوں نے جو کہی ہے وہ یہ کہا ہے کہ ان کے اور امریکہ کے تعلقات بہت بہتر ہو گئے ہیں۔ جی ہاں ناظرین، یہ وہی امریکہ ہے جنہوں نے سازش کر کے تو ان کی حکومت کو ہٹایا تھا، جن کا چورن انہوں نے اپنی حکومت ہٹانے کے بعد جب ان کی حکومت ہٹ گئی تھی تو اس کا چورن انہوں نے اپنے عوام میں بیچا، اور عوام تو بیٹھی ہی تھی چورن لینے کے لیے، وہ فوراً ہی خریدنا شروع ہو گئی، لینا ہوگا، اور انہوں نے اس چورن کو اپنے اندر ابزارب بھی کر لیا۔ اب ناظرین گراؤنڈ ریئلٹی یہ ہے، گراؤنڈ پہ یہ ہے کہ تمام جو عوام ہے، تمام جو ان کے فالوورز ہیں، جو ان کے ماننے والے ہیں، جو قومی یوتھ ہے، وہ تو امریکہ کو اپنا جانتی ہے غدار، امریکہ کو جانتی ہے دشمن، اور امریکہ کی وجہ سے ان کے جو محبوب لیڈر ہیں ان کی حکومت گئی ہے۔ اور جناب دوسری طرف محبوب لیڈر کا کام کیا ہے کہ وہ ایک فارم ہائر کرتے ہیں، ان کی 60 لاکھ کے 50 لاکھ جناب ان کی تنخواہ مقرر ہوتی ہے، اور اس کا کام کیا ہے کہ وہ امریکہ میں جا کے لابنگ کرنا، ان کے تعلقات ٹھیک کرنا، اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں ناظرین، اور واقعی تعلقات ٹھیک بھی ہوتے ہیں، اسرائیل میں بھی ان کے بارے میں بیانات چلنے شروع ہو جاتے ہیں، اقوام متحدہ انٹرپٹ کرتا ہے اور وہ عمران خان کے حق میں بیان دیتا ہے، اور پھر ہم دیکھتے ہیں وہ رابن فیل کا نام آیا ہے کہ وہ جا کے بنی گالہ میں عمران خان صاحب کی حکومت سے بات چیت کر رہی ہے، فواد چودھری جا رہے ہیں امریکی سفارت خانے۔ تو ناظرین حالات تو ٹھیک ہونا شروع ہو گئے ہیں، ہمیں نظر آ رہا ہے کہ جو انہوں نے امریکی لابنگ جو امریکی فرم کو لیا تھا اس کی جو تنخواہ لگائی تھی، لیکن جتنا ناظرین کہتے ہیں کہ جتنا ان کو تنخواہ لگائی تھی اس تنخواہ سے زیادہ اس فرم نے کام کیا ہے، لیکن کہتے ہیں نا ناظرین کہ وہ بتاتے کچھ ہیں تو دکھاتے کچھ ہیں، دکھانی سبزی تو مارنی کھبی، وہ والا حال عمران خان صاحب کا۔ تو ناظرین تو امریکہ انہوں نے عمران خان صاحب نے اپنے تعلقات تو ٹھیک کر لیے، لیکن نچلی سطح پر وہ یہی چورن ابھی بھی بیچ رہے ہوتے ہیں، امریکہ نے میری حکومت گرائی، امریکہ نے میرے خلاف سازش کیا، اور کمال ہے ناظرین، میں کہتی ہوں خوبی ہے، اور جتنی تعریف کرو اس قومی یوتھ کی کم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر، میرا خیال ہے نہیں، اللہ تعالیٰ نے دماغ تو سب کو دیا ہے، لیکن ان کو دماغ تو ملا ہے، لیکن انہوں نے وہ جو دماغ والا چیمبر ہے نا ناظرین، وہاں لگا کے نا تالا، اور اس کی چابی انہوں نے سمندر میں پھینک دی ہے، اب اس کو استعمال ہی نہیں کرتے ہیں۔ استعمال کریں تو ناظرین وہ اپنے عمران خان صاحب سے پوچھیں، اپنے لیڈر سے پوچھیں کہ خان صاحب آپ نے تو ہمیں کہا ہے کہ یہ لیڈر، یہ جو امریکہ ہے یہ غدار ہے، اس نے ہماری قوم حکومت کو گرایا، تو دوسری طرف آپ ان سے 36 گاڑیاں لش پش گاڑیاں لے رہے ہیں، وہ اتنی ایکسپینسو گاڑیاں ہیں کہ ناظرین ایک ایک گاڑی کے اندر پورا ہاسپٹل ہے، وہ منی ہاسپٹل ہے، چلتا پھرتا وہ جو گاڑیاں ہیں، تو ایک طرف تو آپ ان سے 36 گاڑیاں لے رہے ہیں، دوسری طرف آپ ایک امریکی فرم کو ہائر کر رہے ہیں، اور تیسری طرف آپ ان سے مل رہے ہیں، ان سے چوری چھپے بھی مل رہے ہیں، ان کو سامنے بھی مل رہے ہیں، تو یہ کیا سین ہے؟ تو انہوں نے تو ناظرین بات ہی نہیں کرنی، وہ ناظرین ایسے وہ زومبیز بن گئے ہیں کہ جو بس سر نیچے کر کے اپنے لیڈر کی بات کو سنتے جاتے ہیں اور کہتے ہیں لبیک، جو آپ کہہ رہے ہیں عمران خان صاحب وہی صحیح ہے۔ تو اب کیا کیا جا سکتا ہے ناظرین، اب ان کی یہ حالت ہو گئی ہے تو بس اللہ تعالیٰ سے دعا کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس قوم کو، ان کی قومی یوتھ کو ہدایت دے کہ وہ بھی ذرا آواز بلند کریں اور پوچھیں کہ عمران خان صاحب آپ کی قول و فعل میں اتنا تضاد کیوں ہے۔ تو ناظرین جب تک وہ پوچھیں گے نہیں نا، جب تک وہ سر نہیں اٹھائیں گے، جب تک وہ سوال جواب نہیں کریں گے، تب تک ناظرین
یہ اپنا چونن ایسے ہی بیچتے چلے جائیں. آپ کل کامران خان صاحب کے بارے میں کچھ عرصے تک انہوں نے ایک سلیم صافی کو اپنا ایک ولاگ ریکارڈ کروایا تھا. اس میں وہ بیان کر رہے تھے کہ کس طرح سے وہ عمران خان کی محبت میں بڑے قید تھے. عمران خان صاحب کے بارے میں وہ باتیں کرتے تھے، ان کے فیور میں باتیں کرتے تھے، لیکن بہت جلدی کامران خان صاحب کی آنکھیں کھل گئی اور ان کو پتہ چل گیا کہ جو چیز نظر آتی ہے وہ ویسے نہیں تھی. لیکن ناظرین، کل کے ہم نے کامران خان شو میں دیکھا کہ کامران خان جناب دوبارہ سے ان کی محبت میں گرگدہ ہو رہے ہیں، گرفتار ہو رہے ہیں. ناظرین، ایک سوال کامران خان صاحب نے پوچھا اور اس سوال کا ناظرین جو دورانیہ تھا وہ پورے 2 منٹ تھا. اس 2 منٹ میں ناظرین انہوں نے جو سوال پوچھا وہ تو ناظرین کوئی 15-20 سیکنڈ کا تھا، اور جو باقی ناظرین جو سیکنڈ تھے وہ ناظرین اس سیکنڈ میں کامران خان صاحب نے صرف اور صرف عمران خان صاحب کی تعریفیں رتب اللسان تھے. اسی دوران عمران خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ میں تو جناب مجھے عدالت میں بولنے نہیں دیا گیا، میں ترمن اللہ صاحب سے ریکویسٹ کر رہا تھا کہ مجھے بولنے دیا جائے، تو ہو سکتا ہے کہ میں آپ سے معافی مانگ لوں. تو ناظرین میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ اگر عمران خان صاحب جو بات کر رہے ہیں کہ ان کو بولنے نہیں دیا گیا، تو جناب وہ جو کھڑے ہو کے حامد خان صاحب جو بات چیت کر رہے تھے وہ کس کے بارے میں وکالت کر رہے تھے؟ وہ کس کے وکیل تھے؟ نہ وہ نواز شریف کے وکیل تھے، نہ وہ وہاں پہ زرداری کے وکیل تھے، وہ یقیناً عمران خان صاحب کے وکیل تھے. عمران خان صاحب نے ہی ان کو ہائر کیا تھا. ایسے ہی تھی نا ناظرین، بات تو یہی تھی کہ عمران خان صاحب نے ان کو کہا تھا یہ باتیں ہیں اور آپ نے میری طرف سے جا کے اطہر من اللہ صاحب کو پیش کرنی ہے. اب انہوں نے کر دی. تو اگر عمران خان صاحب نے ان سے معافی ہی مانگنی تھی تو جب وہ وہاں عدالت میں بیٹھے ہوئے تھے تو وہاں پہ ایک پیج پہ لکھ دیں اور جا کے اپنے وکیل کو دے دیتے کہ جناب یہ آئی ایم سوری، آپ عدالت کو بول دیجئے، اور آگے سے حامد خان صاحب کہہ دیتے کہ جناب میرے موکل نے کہا ہے کہ وہ معافی مانگنے کے لیے تیار ہے. بات وہیں پہ ساری ختم ہو جاتی. اب یہ پروپیگنڈے کرنا، اب یہ عدالت کے باہر نکل کے یہ بات کرنا کہ جناب مجھے تو بات ہی نہیں کرنے دی، میں تو معافی مانگنے کے لیے تیار تھا. اور اس بات پر بھی ناظرین کامران خان صاحب نے وہ کلامیں منڈلانی شروع کر دی کہ ہمیں بہت خوشی ہوئی کہ آپ کے یہ خیال ہیں. بس میں نے کہا ہے نا ناظرین، بدلتا ہے رنگ آسمان کیسے کیسے، کہیں کبھی زمین کبھی آسمان. کامران خان صاحب یوں بدلتے ہیں، یوں اس طرح سے ان کے خیالات فوراً ہی کبھی بدل جاتے ہیں، کبھی وہ اگینسٹ ہوتے ہیں، کبھی وہ فیور میں ہوتے ہیں. چلیں ناظرین دیکھتے ہیں کہ آگے آنے والے وقتوں میں کس طرح سے اور کون کون رنگ بدلتا ہے اور کیا کیا نئی صورتحال ہمارے سامنے آتی ہیں. تو اسی بلاگ کے ساتھ اگر آپ کو میرا بلاگ پسند آیا ہو تو اس کو لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر ضرور کیجیے گا. اور دوسری بات یہ ناظرین، آپ کو کمنٹ کا اختیار ہے، آپ میرے بلاگ پہ کمنٹ کر سکتے ہیں، لیکن شائستگی کے ساتھ گالم گلوچ سے پرہیز کیجیے. مجھے آپ کی رائے کا احترام ہے اور کوشش کیجیے کہ آپ بھی ایک تہذیب کے دائرے میں کمنٹ کریں. اسی بلاگ کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.